अस्सलाम वालेकुम। बैंक ऑफ पंजाब यानी कि गैलेक्सी मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोग्राम में 2026 की जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिस पर ओवरऑल पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है घर बैठकर अपने मोबाइल से ही, जिसका तरीका आपको इस एक वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। अप्लाई आपने कैसे करना है, इस मकसद के लिए हमने इनका ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है इन्हीं की वेबसाइट से। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अप्लाई करने के लिए पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद आप अप्लाई स्टार्ट करें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले हमारा ये चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हम इस चैनल पर नौकरियों के मतलब मालूमात और दूसरी जो रोल नंबर स्लिप्स होती हैं या सिलेबस के मतलब मालूमात होती हैं, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहती हैं। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है कंप्लीट वीडियो देखें कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट्स हैं। तो सीट इसमें बेसिकली एक किस्म की ही है, जिसका नाम एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजमेंट है। ठीक है, अब मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोग्राम है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने कॉमर्स में 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है और आपका अगर रिज़ल्ट आना बाकी है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए जो है वो एरर आ जाता है। अब इसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस के सामने मेंशन है नॉट एसेंशियल, यानी कि एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2026 है। इस डेट तक आपने अपने घर बैठ कर ही मोबाइल से अप्लाई करना है। इस डेट से पहले पहले आप अप्लाई कर लें, क्योंकि आमतौर पर होता इस तरह है कि जब लास्ट डेट होती है, वेबसाइट पर हर कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होता है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करें। किसी भी जॉब में अगर आप अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो जितना हो सके उतना पहले ही अप्लाई कर लें। तो अब आपको बताते हैं कि आपने अप्लाई इसमें कैसे करना। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले इनकी ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये इनका करियर पोर्टल है, यानी कि ये एक ऐसा पोर्टल होता है। करियर पोर्टल किसी भी वेबसाइट का ऐसा पोर्टल होता है जिस पर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करने के जो मामलात हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं। अब इस वेबसाइट पे मतलब काफ़ी सारे सेक्शंस मौजूद होते हैं। उनमें एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के मुतल्लिक मालूमात होती हैं, और वो होता है करियर। तो ये बात आइंदा के लिए याद रख लें कि किसी भी वेबसाइट पर अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब जो है वो दिखाई दें, अप्लाई का एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे, तो आप जस्ट जो है ना करियर का ऑप्शन सेलेक्ट किया करें। और ये आमतौर पर वेबसाइट के बिल्कुल एंड पर भी पड़ा होता है। तो अभी हम मौजूद हैं इनकी वेबसाइट पर, करियर पोर्टल पर। तो आपने स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल एंड पर चले जाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारी अक़साम की जॉब्स इसमें अवेलेबल। लेकिन ये जितनी भी जॉब्स हैं ना, सभी में उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि आपका 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह तो लोगों का बैंकिंग एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको बताएं जिसमें बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हों। अब इस केस में आपने सबसे एंड पर चले जाना है। अब यहाँ पे मेंशन है बैंक ऑफ पंजाब गैलेक्सी मैनेजमेंट एसोसिएट प्रोग्राम 2026। अब इसमें अगर आप एडवर्टाइजमेंट चेक करना चाहते हैं तो इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग के बाद इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वो शो हो जाएगी। अगर आप इसे इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इसे कट करेंगे, आप दोबारा बैक आएंगे। इसके सामने बिल्कुल एंड वाले बॉक्स में लिखा होगा अप्लाई नाउ। इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने ये नहीं करना कि इधर ही वीडियो को छोड़ के अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आपको मुझे पता है कि दोबारा इसी वीडियो पे आएंगे, क्योंकि इस पे ऐसी मिस्टेक आप करते हैं कि आप नेक्स्ट ही नहीं कर सकते। एरर आ जाता है कि आपने फलां मिस्टेक की है, उसे करेक्ट करें, आपको वो भी समझ नहीं आती कि वो कैसे करेक्ट करनी है। हालांकि करेक्ट करते हैं फिर भी वो मिस्टेक ही रहती है। तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को समझ लें कैसे फिल करना है, उसके बाद आप अप्लाई स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि इसमें एक ऐसे करेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम अगर एड्रेस में लिखते हैं या इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन में पुट करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट मूव ही नहीं होता।
تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پرسنل انفارمیشن کا یہ سیکشن ہے. اس میں بیسیکلی مختلف سیکشنز ہیں جس میں سب سے پہلے پرسنل انفارمیشن کا ہے, اس کے بعد ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کا ہے, اس کے بعد پروفیشنل کوالیفیکیشن ہے, پھر اس کے بعد جو ہے ایکسپیرینس ہے, پھر ریلیشن شپ ہے, اس کے بعد ریزیوم ہے. اب اس میں جو سب سے پہلے دو ہیں پرسنل انفارمیشن, اس کے بعد ایکیڈیمک کوالیفیکیشن, یہ لازمی آپ نے فل کرنے, اس کے بغیر آپ کا اپلائی کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ نے اینڈ والا جو ریزیوم کا سیکشن ہے یعنی کہ سی وی اپلوڈ کرنے کا, تو یہ بھی آپ نے لازمی کرنی ہے. یہ تین سیکشنز اگر آپ صحیح طریقے سے فل کریں گے تو پھر آپ کا اپلائی جو ہے وہ ہو جائے گا. تو بقایا اس میں پروفیشنل کوالیفیکیشن بھی ضروری نہیں ہے, اس کے بعد ایکسپیرینس بھی, ریلیشن شپ, یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار بینک آف پنجاب میں آلریڈی ورکنگ کر رہا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے اس میں انفارمیشن دینی ہوتی ہے. اگر آپ کا نہیں لگا ہوا تو پھر آپ اسے بالکل اگنور کر سکتے. تو اس کیس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم یہاں پہ لکھنا ہے جو کہ سی این آئی سی کارڈ کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے, اس کے بعد سی این آئی سی نمبر آپ نے ڈیشز کے بغیر لکھنا ہے. ڈیشز خود بخود ہی اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپنی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چوز کرنی ہے. یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فادر کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد اپنا ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اب لوگ جو زیادہ تر غلطی کرتے ہیں ایڈریس لکھنے میں, اس میں وہ کچھ اسپیشل کریکٹرز جو ہیں وہ ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ مطلب پرسنل انفارمیشن ہی سیو نہیں ہوتی. اس میں آپ نے دو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں, یا تو کریکٹرز یا ڈیجٹس, یا ان دونوں کا کمبینیشن. اب اس میں کوئی مطلب آپ نے کوما نہیں ڈالنا, کوئی ہائفن یا ٹیگ وغیرہ نہیں ڈالنا, کوئی بریکٹ نہیں ڈالنی, کوئی ہیش نہیں ڈالنا. اس طرح کوئی اسپیشل کریکٹر آپ نے اس میں ڈالنا نہیں ہوتا. اس میں آپ نے صرف انگلش کے الفاظ لکھنے ہوتے ہیں یا اپنے گنتی یا ڈیجٹس جسے آپ کہتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں. اس کے بغیر آپ کوئی چیز لکھتے ہیں, مطلب یہ میں نے اب اوپر آپ کو جو گنوائے ہیں اور یہاں پہ وہ لکھے بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو اس میں نہیں ڈالنے. اس یہ مطلب کوما ہے, اسٹاپ ہے, ہیش ٹیگ ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. اس کے بعد یہ جیسے ہی فل کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ چوز کرنی ہے, اپنا ضلع چوز کرنا ہوتا ہے. تو اس میں اگر آپ کا ضلع شامل نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ڈویژن سلیکٹ کر دیں گے. اس میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. عام طور پر اس میں آپ کی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے شامل ہوتی ہے. آپ اپنی ڈویژن سلیکٹ کر دیں گے. پہلے کوشش کریں کہ آپ کی اگر اس میں ڈسٹرکٹ موجود ہے تو وہ کریں. اس کے بعد اپنی سٹی آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. اگر آپ کی اپنی سٹی اس میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ اپنا ضلع اس میں لکھ دیں گے, بلکہ سلیکٹ کریں گے, لکھنا نہیں ہے. اس میں پوری لسٹ موجود ہوتی ہے, آپ نے جسٹ اسے سلیکٹ کرنا. تو یہ کرنے کے بعد نیچے ایڈریس اگر آپ کا جو پرماننٹ ہے وہی پریزنٹ ہے تو پھر آپ سیم ایز ابو جو آلریڈی لکھا ہوا ہے اسے آپ پہلے یہیں رہنے دیں گے, اسے آپ نے نہیں چھیڑنا. اس کے بعد آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ دوبارہ سے چوز کرنا ہے, پھر آپ نے اپنی سٹی دوبارہ سے چوز کرنی ہے. اسی طرح آپ نے وہ سٹی سلیکٹ کرنی ہے. نیچے جو لکھا ہوا ہے پریفرڈ ٹیسٹنگ سٹی, جس سٹی میں آپ کا انٹرویو ہونا چاہیے یا وہ اگر ٹیسٹ لیں گے تو ٹیسٹ ہونا چاہیے, تو یہ راولپنڈی, لاہور, کراچی, ان تینوں آپشنز میں سے جو آپ کا نیئرسٹ سٹی ہے آپ نے جسٹ وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ کرنے کے بعد آپ نے موبائل نمبر نیکسٹ لکھنا ہے, اپنا موبائل نمبر. تو موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اس کے بعد لینڈ لائن نمبر آپ نے وہی نیچے لکھ دینا ہے موبائل نمبر میں, کیونکہ لینڈ لائن نمبر عام طور پر کسی کا ہوتا نہیں ہے. تو اس کے بعد ڈومیسائل آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے, جس سٹی کا بھی آپ کا ڈومیسائل بنا ہوگا. اس کے بعد اپنی ای میل آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. ای میل لکھنے کے بعد آپ نے آگے میرٹل سٹیٹس بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں, جو بھی ہیں اپنے لحاظ سے آپ لکھ دیں گے. تو اس کے بعد جینڈر یہاں پہ لکھیں گے. پھر آپ نے اپنا ریلیجن یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ ڈسیبل ہیں یا فٹ ہیں, اس کے لحاظ سے آپ نے اپنی کیس سے سلیکٹ کر لینا ہے. تو پورا فارم فل کرنے کے بعد آپ نے اینڈ پر نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے, تو آپ آٹومیٹکلی نیکسٹ کوالیفیکیشن کے سیکشن پہ موو ہو جائیں گے. تو اپنی پرسنل انفارمیشن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کوالیفیکیشن یہاں پہ بتانی ہے. اب اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی جو ہے لو لیول کی ڈگری, بلکہ یہاں پہ سب سے ہائیسٹ لیول کی ڈگری ایڈ کرنی ہے جو آپ نے سب سے اینڈ پر کمپلیٹ کی ہے. تو اگر تو آپ کی ڈگری ان پروسیس ہے, ابھی اس کا رزلٹ آنا باقی ہے, تو آپ یہاں سے سلیکٹ کر دیں گے ان پروسیس سیمیسٹر سلیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایجوکیشن لیول سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کا ماسٹر ہے یا بیچلر ہے
کیا چیز ہے انٹرمیڈیٹ، مطلب کم از کم آپ کا جو ماسٹر ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ماسٹر لیول کے کینڈیڈیٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں، بیچلر یعنی کہ بی اے بی ایس سی والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے ڈگری نیم یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کی ڈگری کی نیچر کیا ہے، اس کے بعد بتانا ہے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آ چکا ہے یا آپ پاس ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ سلیکٹ اپنا پاسنگ ایئر سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد پرسنٹیج یہاں پہ بتانی ہے، پھر آپ نے آگے پرسنٹیج لکھنی ہے کہ کتنی آپ کی پرسنٹیج اس ڈگری میں آئی ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد نیچے انسٹیٹیوشن نیم آپ نے لکھنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے نیچے مزید اپنی سلیکٹ کر لینا ہے، اگر اس میں نہیں ہے تو آپ ادر سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد نیچے خود مینولی لکھ لیں گے اپنا انسٹیٹیوشن نیم یا بورڈ کا۔ تو یہ چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ نے یہ جو ڈگری کی انفارمیشن ابھی بتائی ہے وہ یہاں پہ لسٹ کی صورت میں آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ تو پھر یہ جو آپ کے سامنے باکس ہیں یہ خالی ہو جائیں گے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس سے نیچے والی ڈگری ایڈ کرنی ہے، بالفرض اگر آپ نے ابھی ماسٹر کی ڈگری ایڈ کی ہے تو اس سے نیچے والی پھر بی اے یا بی ایس سی یا بی کام جو بھی ہے پھر وہ آپ نے وہ کرنی ہے۔ پھر جب یہ بھی کر لیں گے پھر آپ نے انٹرمیڈیٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ میٹرک کی ڈگری ایڈ کرنی۔ تو یہ چیزیں جب آپ نے مطلب ایڈ کر دینی ہے، پھر آپ نے اینڈ پہ ریزیوم پہ جانا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ریزیوم کا آپشن ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اپنی جو سی وی ہے وہ آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے، اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کو ایک اپلیکیشن آئی ڈی نمبر بھی مل جائے گا جو آپ اپنے پاس ریفرنس کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ نے اگر اپلائی کمپلیٹ کر لیا ہے تو پھر آپ ویٹ کریں گے، اگر آپ کی شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پہ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ول بی کانٹیکٹڈ، مطلب صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ہی بلایا جائے گا انٹرویو کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے جو بھی ان کا اسکیجول ہوگا۔ تو آپ نے ایسے اس پہ اپلائی کرنا تھا۔ اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے کائنڈلی یہ چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔